جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پہ جسد مبارک رکھا گیا تو اب میں ذرا کچھ اہتمام کر کے حجرہ مبارک میں رہتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتھ ایک حجرہ تھا، اس میں بھی رہتی تھی، اس میں بھی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جاری فرمایا تھا۔ درست۔ اور صفہ جو ہے وہ آج بھی مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو طویل عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی حضور علیہ السلام کے دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے کے بعد، تو وہ باقاعدہ حضور علیہ السلام کے اس منصب کو بیٹھ کر ادا کرتی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا صحابیات بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوتی؟ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا سر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب قرآن میں بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ سبحان اللہ ویزکیہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ واہ واہ۔ دین پورے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بے شک۔ اور جس طرح مردوں کو حقوق دیے گئے ہیں دین میں، اسی طرح عورتوں کو حقوق دیے گئے ہیں۔ بالکل ایسے۔ عورتیں چونکہ محترم ہیں، مردوں سے زیادہ محترم ہیں، بالکل ٹھیک، اس لیے ان کے احترام کے ساتھ قرآن مجید نے کہا ہے کہ حجاب ہونا چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، یہ چیز بیان کی گئی۔ صحیح۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جی، ان کے بارے میں بخاری، مسلم، سائے ستہ کی تمام روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک، جسے حجرہ مبارک کہا جاتا ہے، ادب گاہیست از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، تو وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حجرہ مبارک میں مقیم تھی۔ سبحان اللہ، اور فرماتی ہیں کہ میری خواہش تھی کہ جب میری روح پرواز کرے تو میں حضور کے ساتھ ہی، واہ واہ، حضور کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وقت ایسا آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور ان کی خواہش تھی کہ میں اس حجرہ اقدس میں جاؤں، واہ واہ، تو ان کو میں نے جگہ دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت ہوئی تو ان کی بھی خواہش آئی، تو میں نے احتراماً جو ہے وہ ان کو بھی جگہ دی۔ صحیح۔ تو حضور علیہ السلام کے بعد تو میں اس طرح رہتی تھی جیسے اپنے گھر میں رہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب میرے والد تشریف لائے تو پھر بھی اسی طرح رہتی تھی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پہ جسد مبارک رکھا گیا تو اب میں ذرا کچھ اہتمام کر کے حجرہ مبارک میں رہتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتھ ایک حجرہ تھا، اس میں بھی رہتی تھی، اس میں بھی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جاری فرمایا تھا۔ درست۔ اور صفہ جو ہے وہ آج بھی مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو طویل عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی حضور علیہ السلام کے دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے کے بعد، تو وہ باقاعدہ حضور علیہ السلام کے اس منصب کو بیٹھ کر ادا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ تلاوت آیات کرتی تھیں، واہ، تزکیہ نفس کرتی تھیں، اور تعلیم و تربیت کا عمل سر انجام دیتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ ان کے بھانجے تو تھے حضرت عروہ بن زبیر، کثرت سے ان کی روایات موجود ہیں۔ اور صحابہ کرام، صرف صحابیات نہیں، صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، تابعین خدمت میں حاضر ہوتے تھے دین سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اور وہ باہر نہیں جاتی تھی، سبحان اللہ، وہیں پہ اسی حجرہ مبارکہ میں، سبحان اللہ۔ اور عورتوں کی باقاعدہ ایک جماعت اور ایک کلاس لگتی تھی اور ان کو بطور خاص تعلیم دی اسی جاتی حجرے میں تھی۔ جہاں سرکار کا مدفن ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ مدفن ہے، وہ جو جنت کی کیاری ہے، وہیں پہ بیٹھ کے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ پورے وقار کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، پورے حجاب کے ساتھ بیٹھ کر نہ صرف صحابیات کو بلکہ صحابہ کرام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں بیان کرتی تھی۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔